آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور تصریحات ائمہ دین کی روشنی میں ایمان کی حقیقت کا مدلل بیان، تمہید ایمان بآیات القرآن۔ اس کتاب کے مصنف ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلوات والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین بالتبجیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ دست بستہ عرض، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کے صدقے میں اس ناچیز کثیر سیات کو دین حق پر قائم رکھے اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی عظمت دے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان ہے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا کہ اے لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ مسلمانوں، دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولا تبارک و تعالی تین باتیں بتاتا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں، دوم یہ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کریں، سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہیں۔ مسلمانوں، ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، سب میں پہلے ایمان کو فرمایا اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو اور بیچ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کرامت نہیں۔ بہتیرے نصرہ ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفاع اعتراضات کافران لئیم میں تصنیف کر چکے، لیکچر دے چکے، مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں۔ کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔ پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار و مردود ہے۔ بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنی طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں، مگر ازنجا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں۔ کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ عز و جل ایسو ہی کو فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیے۔ ایسو ہی کو فرماتا ہے، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ عمل کریں، مشقتیں بھریں، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں، کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان اور مدار نجات اور مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ کہو ہوئی، اور ضرور ہوئی۔ حضور کی محبت جہاں سے زیادہ ہونا شرط نجات۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، تم فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالی بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز
معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی، تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس نے تو یہ بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمانوں، کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہاں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ کہو ہوا، اور ضرور ہوا۔ یہاں تک تو سارے کلمہ گو خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ ہاں، ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے۔ ہاں، ماں باپ، اولاد، دوسرے جہاں سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ بھائیوں، خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو۔ محبت اور تعظیم کا زبانی دعویٰ کافی نہیں۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا۔ ہاں سنتے ہو، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی و واقعی ہونے کے درکار ہیں وہ اس میں ہے یا نہیں۔ ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے ہیں کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضروری ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، اور دو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہاں پر تقدیم۔ حضور کی تعظیم و محبت کے امتحان کا مطلب تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاذ، تمہارے پیر، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے بڑے، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلت کو خاطر میں لاؤ کہ آخر یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے، امامے پر کیا جائیں؟ کیا بہتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام و علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بہتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی بنائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے۔ مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی واقعیت کر سکے گا، اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو؟ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہاں سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا، اگرچہ اس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو؟ للہ اپنے حال پر رحم کرو اور اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ گستاخ رسول سے محبت رکھنے والا مسلمان نہیں۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے
لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں۔ سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح یہ مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی واقعیت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمانوں کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے۔ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ دشمن رسول سے قطع تعلق پر 7 الہی انعامات۔ 1، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ 2، اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ 4، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔ 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور 7، یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زیادہ کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑوں جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو وہ اللہ کی مفت پائیں، پھر زید و عمرو سے علاقہ تعظیم و محبت یکے لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ قرآن عظیم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر عذابوں کا تعزیانہ بھی رکھتا ہے کہ جو پست ہمت نعمتوں کے لالچ میں نہ آئیں، سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں، وہ عذاب بھی سن لیجئے۔ ظالم و گمراہ کون ہے؟ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو ان سے رافقت یعنی دوستی کرے تو وہی لوگ ستمگار ہیں۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم
أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة یفدلو بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں جو ایسا کرے گا وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ تمہارے رشتے اور تمہارے بچے تمہیں کچھ نفع نہ دیں گے، قیامت کے دن اللہ تم میں اور تمہارے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا کہ تم میں ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جو تم میں ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کو۔ پہلی دو آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم و گمراہ ہی فرمایا تھا، اس آیت کریمہ نے بالکل تصفیہ فرما دیا کہ جو ان سے دوستی رکھے وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، انہی کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ اور وہ کوڑا بھی یاد رکھیے کہ تم چھپ چھپ کر ان سے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھپے ظاہر سب کو خوب جانتا ہوں۔ اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ گستاخ رسول پر دونوں جہاں میں اللہ کی لعنت۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل ایذا سے پاک ہے، اسے کون ایذا دے سکتا ہے، مگر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اپنی ایذا فرمایا۔ دشمنان رسول سے دوستی پر 7 تعزیانے۔ ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدگوئیوں سے محبت کا برتاؤ کرے 7 کوڑے ثابت ہوئے۔ 1 وہ ظالم ہے، 2 وہ گمراہ ہے، 3 کافر ہے، 4 اس کے لیے دردناک عذاب ہے، 5 وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، 6 اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی، 7 اس پر دونوں جہاں میں خدا کی لعنت ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے امتی سید الانس و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا را ذرا انصاف کر۔ وہ 7 بہتر ہیں جو ان لوگوں سے یکے لخت ترک علاقہ کر دینے پر ملتے ہیں کہ دل میں ایمان جم جائے، اللہ مددگار ہو، جنت مقام ہو، اللہ والوں میں شمار ہو، مرادیں ملے، خدا تجھ سے راضی ہو، تو خدا سے راضی ہو۔ یا یہ 7 بھلے ہیں جو ان لوگوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے کہ ظالم، گمراہ، کافر، جہنمی ہو، آخرت میں خوار ہو، خدا کو ایذا دے، خدا دونوں جہاں میں لعنت کرے۔ ہے ہاتھ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 اچھے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ وہ 7 چھوڑنے کے ہیں، مگر جان برادر خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں دیتا، وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے۔ ابھی آیت سن چکے، الف لام میم احسب الناس، کیا اس بھلاوے میں ہو کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ آیت مذکور کی تنبیہات۔ ہاں یہی امتحان کا وقت ہے، دیکھو یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے، دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے، مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو، دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت پر خبردار ہوں، دیکھو بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو، اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل ضد سے کام نہ لو، دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں، دیکھو تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں پناہ نہیں، دیکھو اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو مگر ایمان نہیں جاتا، عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت
احمد حبیب کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے، مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت مدار ایمان ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہاں میں خدا کی لعنت ہے۔ دیکھو جب ایمان گیا پھر اصلاً عبد العابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی۔ گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس و لحاظ کرو وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور آئے تو کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضب جبار و عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے؟ قابل اعتراض عبارات کا شرعی محاسبہ۔ للہ للہ ذرا دیر کو اللہ و رسول کے سوا سب عین و آن سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو، اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تعظیم، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، اسے دل میں جما کر انصاف و ایمان سے کہو، کیا جس نے یہ کہا یعنی خلیل احمد امبیٹھی کوٹ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے انکوٹ، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی، کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر یعنی منکر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ مسلمانوں اسی بدگو سے انتہائی کہہ دیکھو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں، حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا، پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی بات یا لنے کو اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا تو اسے چھوڑیے اور کسی معظم سے کہہ دیجیے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ابھی کھلا جاتا ہے کہ توہین ہوئی اور بے شک ہوئی، پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر نہیں؟ ضرور ہے اور بالیقین ہے۔ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا کہ تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، اور کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی، کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہرائی جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کی خدائی لازم ہے۔ جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر و مشرک ہوا، اس نے وہی وسعت، وہی صفت خود اپنے منہ ابلیس کے لیے ثابت مانی، تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ مسلمانوں کیا یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اللہ کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا، اور وہ بھی کسے؟ ابلیس لعین کو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین یوں کی کہ ابلیس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصہ دار ہے، اور یہ اس سے ایسے محروم کہ ان کے لیے ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ۔ مسلمانوں کیا خدا اور رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ کیا جس نے کہا یعنی اشرف علی تھانوی کوٹ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے انکوٹ۔ کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟
مسلمان اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ کیا اس ناپاک ملعون گالی کے صریح گالی ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے، اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگوئیوں سے پوچھ۔ دیکھ کے آیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیرجیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے، تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسا کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو، گدھے، کتے، سور کے ہم سرو۔ دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے، اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں گے۔ پھر کیا سبب ہے کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین و کسر شان ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین نہ ہو؟ کیا معاذ اللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ حاش اللہ حاش اللہ۔ کیا جس نے کہا یعنی اشرف علی تھانوی کوٹ، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم غیب کہا جائے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم غیب کہوں گا، تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ انتہا انکوٹ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جانوروں پاگلوں میں فرق نہ جاننے والا حضور کو گالی نہیں دیتا؟ کیا اس نے اللہ عز و جل کے کلام کا صراحتاً یعنی کھلم کھلا رد و ابطال نہ کر دیا؟ دیکھو آیات علم سے مخالفین کی سرزنش۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ نے تم کو سمجھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل تم پر بڑا ہے۔ یہاں نامعلوم باتوں کا علم عطا فرمانے کو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات و مداعی یعنی خوبیوں میں شمار فرمایا، اور فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک یعقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے۔ اور فرماتا ہے وَبَشَّرُهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ملائکہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک علم والے لڑکے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت دی، اور فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهَ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا، وغیرہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کو کمالات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام و ثنا میں گنا۔ اب زید کی جگہ اللہ عز و جل کا نام پاک لیا جائے، اور علم غیب کی جگہ متعلق علم جس کا ہر چوپائے کو ملنا اور بھی ظاہر ہے۔ اور دیکھیے کہ اس بدگوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریر جس طرح کلام اللہ عز و جل کا رد کر رہی ہے، یعنی یہ بدگو خدا کے مقابل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس پر علم کا اطلاق کیا جانا؟ اگر بقول خدا صحیح ہو تو دریافت طلب۔ یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علوم؟ اگر بعض علوم مراد ہے تو اس میں حضور اور دیگر انبیاء کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم کہا جائے۔ پھر اگر خدا اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم کہوں گا، تو پھر علم کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا لازم ہے۔ اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے، تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ انتہا۔ پس ثابت ہوا کہ خدا کے وہ سب اقوال اس کی اسی دلیل سے باطل ہیں۔ مسلمانوں، دیکھا کہ اس بدگو نے فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو گالی نہ دی، بلکہ ان کے رب جل و علا کے کلاموں کو بھی باطل و مردود کر دیا۔ مسلمانوں، جس کی جرت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے ملا دے، اور ایمان و اسلام و انسانیت سب سے آنکھیں بند کر کے صاف کہہ دے کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے،
اس سے کیا تعجب کہ خدا کے کلاموں کو رد کرے، باطل بتائے، پسو پشت ڈالے، زیر پا ملے، بلکہ جو یہ سب کچھ کلام اللہ کے ساتھ کر چکا وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس گالی پر جرت کر سکے گا۔ مگر ہاں اس سے دریافت کرو کہ آپ کی یہ تقریر خود آپ اور آپ کے استادہ میں جاری ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں، اور اگر ہے تو کیا جواب؟ ہاں ان بدگوئیوں سے کہو، کیا آپ حضرات اپنی تقریر کے طور پر جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جاری کی، خود اپنے آپ سے اس دریافت کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم، فاضل، مولوی، ملا چنین و چنا، فلاں فلاں کیوں کہا جاتا ہے، اور حیوانات و بہائم مثلاً کتے، سور کو کوئی ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا؟ ان مناسب یعنی مرتبوں کے باعث آپ کے اتباع و اذناب آپ کی تعظیم و تکریم و توقیر کیوں کرتے؟ دست و پا پر بوسہ دیتے ہیں، اور جانوروں مثلاً الو، گدھے کے ساتھ کوئی یہ برتاؤ نہیں برتتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں، اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو الو، گدھے، کتے، سور سب کو حاصل ہے، تو چاہیے کہ ان سب کو بھی عالم و فاضل و چنین و چنا کہا جائے۔ پھر اگر آپ اس کا التزام کریں کہ ہاں ہم سب کو علماء کہیں گے، تو پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، گدھے، کتے، سور سب کو حاصل ہو، وہ آپ کے کمالات سے کیوں ہوا؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدھے، کتے، سور میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ فقط مسلمانوں یوں دریافت کرتے ہی باعوان تعالی صاف کھل جائے گا کہ ان بدگوئیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی سرح گالی دی، اور ان کے رب عز و جل کے قرآن مجید کو جا بجا کیسا رد و باطل کر دیا۔ مسلمانوں خاص اس بدگو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو، ان پر خود ان کے اقرار سے قرآن عظیم کی یہ آیات چسپاں ہوئی یا نہیں؟ ظہور حق کے بعد قدم قبولیت کھلی گمراہی ہے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ضرور ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھے ہیں بہت سے جن اور آدمی، ان کے وہ دل ہیں جن سے حق کو نہیں سمجھتے، اور وہ آنکھیں جن سے حق کا راستہ نہیں سوچتے، اور وہ کان جن سے حق بات نہیں سنتے، جو چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے ہیں، وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اور فرماتا ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْكَثِيرَ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ بھلا دیکھ تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تو اس کا ذمہ لے گا؟ یا تجھے گمان ہے کہ ان میں بہت سے کچھ سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ ان بدگوئیوں نے چوپائیوں کا علم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے برابر مانا۔ اب ان سے پوچھئے کیا تمہارا علم انبیاء یا خود حضور سید الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوۃ والسلام کے برابر ہے؟ ظاہراً اس کا دعویٰ نہ کریں گے، اور اگر کہہ بھی دیں کہ جب چوپائیوں سے برابری کر دی، آپ تو دو پائے ہیں، برابری مانتے کیا مشکل ہے؟ تو یوں پوچھئے تمہارے استادوں، پیروں، ملاؤں میں کوئی بھی ایسا گزرا جو تم سے علم میں زیادہ ہو، یا سب ایک برابر ہوں؟ آخر کہیں تو فرق نکالیں گے۔ تو ان کے وہ استاد وغیرہ تو ان کے اقرار سے علم میں چوپائیوں کے برابر ہوئے، اور یہ ان سے علم میں کم ہے جب تو ان کی شاگردی کی، اور جو ایک مساوی سے کم ہو دوسرے بھی ضرور کم ہوگا۔ تو یہ حضرات خود اپنی تقریر کی روح سے چوپائیوں سے بڑھ کر گمراہ ہوئے اور ان آیتوں کے مستاق ٹھہرے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ مار ایسی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ کذب باری تعالیٰ کے قائل کی خبر گیری۔ مسلمانوں یہ حالتیں تو ان کلمات کی تھیں جن میں انبیاء کرام و حضور پرنور سید الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ صاف کیے گئے۔ پھر ان عبارتوں کا کیا پوچھنا جن میں اصلتاً بالقصد رب العزت عز و جل کی عزت پر حملہ کیا گیا ہو۔ خدا را انصاف! کیا جس نے کہا
کوٹ میں نے کب کہا کہ میں وقوع کذب باری کا قائل ہوں، یعنی وہ شخص اس کا قائل ہے کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے، جھوٹ بولا، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی نسبت یہ فتویٰ دینے والا کہ اگرچہ اس نے تعویل آیات میں خطا کی مگر تاہم اس کو کافر یا بدعتی ضال کہنا نہیں چاہیے، ان کوٹ۔ جس نے کہا کہ کوٹ اس کو کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے، ان کوٹ۔ جس نے کہا کہ کوٹ اس میں تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے، حنفی شافعی پر طعن و تذلیل نہیں کر سکتا، ان کوٹ۔ یعنی خدا کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا بہت سے علماء سلف کا بھی مذہب تھا۔ یہ اختلافات حنفی شافعی کا سا ہے، کسی نے ہاتھ ناف سے اوپر باندھے، کسی نے نیچے، ایسا ہی اسے بھی سمجھو کہ کسی نے خدا کو سچا کہا، کسی نے جھوٹا، لہٰذا ایسے کو تدلیل و تفسیق سے معمون کرنا چاہیے۔ یعنی جو خدا کو جھوٹا کہے اسے گمراہ کیا معنی گنہگار بھی نہ کہو۔ کیا جس نے یہ سب تو اس مکذب خدا کی نسبت بتایا اور یہیں خود اپنی طرف سے باوصف اس بے معنی اقرار کے قدرتہ علی الکذب مع امتناع الوقوع مسئلہ اتفاقیہ ہے، صاف صریح کہہ دیا کہ وقوع کذب کی معنی درست ہو گئے، یعنی یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ خدا سے کذب واقع ہوا۔ کیا یہ شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا جو ایسے کو مسلمان سمجھے وہ خود مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، خدا را انصاف، ایمان نام کاہے کا تھا؟ تصدیق الہی کا۔ تصدیق کا صریح مخالف کیا ہے؟ تکذیب۔ تکذیب کے معنی ہے کسی کی طرف کذب منسوب کرنا۔ جب صراحتاً خدا کو کاذب کہہ کر بھی ایمان باقی رہے تو خدا جانے ایمان کس جانور کا نام ہے؟ خدا جانے مجوس و ہنود، نصارہ و یہود کیوں کافر ہوئے؟ ان میں تو کوئی صاف صاف اپنے معبود کو جھوٹا بھی نہیں بتاتا، ہاں معبود برحق کی باتوں کو یوں نہیں مانتے کہ انہیں اس کی باتیں ہی نہیں جانتے یا تسلیم نہیں کرتے۔ ایسا تو دنیا کے پردے پر کوئی کافر سا کافر بھی شدید نہ نکلے کہ خدا کو خدا مانتا، اس کے کلام کو اس کا کلام جانتا اور پھر بے دھڑک کہتا ہو کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اس سے وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے۔ غرض کوئی ذی انصاف شک نہیں کر سکتا کہ ان تمام بدگوئیوں نے منہ بھر کر اللہ و رسول کو گالیاں دی ہیں۔ اب یہی وقت امتحان الہی ہے، واحد قہار جبار عز جلالہ سے ڈرو اور وہ آیتیں کے اوپر گزری پیش نظر رکھ کر عمل کرو۔ آپ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں تمام بدگوئیوں سے نفرت بھر دے گا۔ ہرگز اللہ و رسول اللہ جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل تمہیں ان کی حمایت نہ کرنے دے گا۔ تم کو ان سے گھن آئے گی، نہ کہ ان کی پوچھ کرو۔ اللہ و رسول کے مقابل ان کی گالیوں میں محمول و بیہودہ تعویل گڑھو۔ للہ انصاف، اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ، استاد، پیر کو گالیاں دے اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے شائع کرے، کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ یا اس کی بات بنانے کو تعویلیں گڑھو گے؟ یا اس کے بکنے سے بے پرواہی کر کے اس سے بدستور صاف رہو گے؟ نہیں نہیں، اگر تم میں انسانی غیرت، انسانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت، عظمت، محبت کا نام و نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اس بدگو دشنامی کی صورت سے نفرت کرو گے، اس کے سائے سے دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، جو اس کے لیے بناوٹیں گڑھے اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پلے میں رکھو اور اللہ واحد قہار و محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو دوسرے پلے میں۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے، ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے، تو واجب واجب واجب، لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان کے بدگو سے وہ نفرت و دوری و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اس کا ہزارواں حصہ نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان 7 نعمتوں کی بشارت ہے۔ مسلمانوں، تمہارا یہ ذلیل و خوار خواہ امید کرتا ہے کہ اللہ واحد قہار کی ان آیات اور اس بیان شافی واضح البینات یعنی روشن دلیل کے بعد اس بارے میں آپ سے زیادہ عرض کی حاجت نہ ہو۔ تمہارے ایمان خود ہی ان بدگوئیوں سے وہی پاک مبارک الفاظ بول اٹھیں گے جو تمہارے رب عز و جل نے قرآن عظیم میں تمہارے سکھانے کو قوم ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم سے نقل فرمائے۔ اسوہ ابراہیم علیہ السلام پر عمل کی ہدایت۔
تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبعد بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں میں اچھی ریس تھی جب وہ اپنی قوم سے بولتے بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سب سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو تم ہمارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ کو ظاہر ہو گئی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ بے شک ضرور ان میں تمہارے لیے عمدہ ریس تھی اس کے لیے کہ جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہو اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یعنی وہ جو تم سے فرما رہا ہے کہ جس طرح میرے خلیل اور ان کے ساتھ والوں نے کیا کہ میرے لیے اپنی قوم کے صاف دشمن ہو گئے اور تنکا توڑ کر ان سے جدائی کر لی اور کھول کر کہہ دیا کہ ہم سے تم سے کچھ علاقہ نہیں، ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے بھلے کو تم سے فرما رہے ہیں، مانو تو تمہاری خیر ہے، نہ مانو تو اللہ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ جہاں وہ میرے دشمن ہوئے ان کے ساتھ ساتھ تم بھی صحیح، میں تمام جہاں سے غنی ہوں اور تمام خوبیوں سے موصوف، جل و علا و تبارک و تعالی۔ دو فرقے اور دو عذر کا جواب۔ یہ تو قرآن عظیم کے احکام تھے، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہے گا ان پر عمل کی توفیق دے گا، مگر یہاں دو فرقے ہیں جن کو ان احکام میں عذر پیش آتے ہیں۔ فرقہ اول بے علم نادان، ان کے عذر دو قسم کے ہیں۔ عذر اول فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ دوست ہے، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے ہیں کہ رب عز و جل نے بار بار بتکرار صراحتاً فرما دیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو۔ عذر دوم صاحب یہ بدگو لوگ بھی تو مولوی ہیں، بھلا مولویوں کو کیوں کر کافر سمجھیں یا برا جانے؟ اس کا جواب اللہ جسے گمراہ کرے اس کی ہدایت ممکن نہیں۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھلا دیکھ تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم ہوتے ساتھ اسے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پٹی چڑھا دی، تو کون اسے راہ پر لائے اللہ کے بعد؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ وہ جن پر توریت کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، ان کا حال اس گدھے کا سا ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ کیا بری مثال ہے ان کی جنہوں نے خدا کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ انہیں پڑھ کر سنا خبر اس کی جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا کے گمراہ ہو گیا، اور ہم چاہتے تو اس علم کے باعث اسے گرے سے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا پیرو ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکال کر ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے، یہ ان کا حال ہے۔ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو ہمارا یہ ارشاد بیان کر کے شاید لوگ سوچیں
کیا برا حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ جسے خدا ہدایت کرے وہی راہ پائے اور جسے گمراہ کرے تو وہی سراسر نقصان میں ہے۔ گمراہ عالم کی رسوائی، یعنی ہدایت کچھ علم پر نہیں خدا کے اختیار ہے۔ یہ آیتیں اور حدیثیں جو گمراہ عالموں کی مذمت میں ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے دوزخ کے فرشتے بت پرستوں سے پہلے انہیں پکڑیں گے، یہ کہیں گے کہ ہمیں بت پوجنے والوں سے بھی پہلے لیتے ہو۔ جواب ملے گا لیسا من یعلم کمن لا یعلم، جاننے والے اور انجان برابر نہیں۔ گمراہ عالم شیطان کا وارث ہے۔ بھائیوں، عالم کی عزت تو اس بنا پر تھی کہ وہ نبی کا وارث، وہ ہدایت پر ہو، اور جب گمراہی پر ہے تو نبی کا وارث ہوا یا شیطان کا؟ اس وقت اس کی تعظیم نبی کی تعظیم ہوتی، اب اس کی تعظیم شیطان کی تعظیم ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ عالم کفر سے نیچے کسی گمراہی میں ہو، جیسے بد مذہبوں کے علماء، پھر اس کا کیا پوچھنا جو خود کفر شدید میں ہو۔ اسے عالم دین جاننا ہی کفر ہے، نہ کہ عالم دین جان کر اس کی تعظیم۔ بھائیوں، عالم اس وقت نفع دیتا ہے کہ دین کے ساتھ ہو، ورنہ پنڈت یا پادری کیا اپنے یہاں کے عالم نہیں؟ ابلیس کتنا بڑا عالم تھا، پھر کیا کوئی مسلمان اس کی تعظیم کرے گا؟ اسے تو معلم الملکوت کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو علوم سکھاتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے ابلیس ملعون ہوا۔ جب سے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم سے منہ موڑا، حضور کا نور کے پیشانی آدم علیہ السلام میں رکھا گیا، اسے سجدہ نہ کیا، اس وقت سے لعنت ابدی کا طوق اس کے گلے میں پڑا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی میں ہے زیر قولہ تعالی تلک الرسول فضلنا ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لأجل ان نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جبہت آدم۔ تفسیر نیشاپوری میں ہے سجود الملائکۃ لآدم انما کان لأجل نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذی کان فی جبہتہ۔ دونوں عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اس لیے تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ دیکھو جب سے اس کے شاگردان رشید اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہر رمضان میں مہینہ بھر اسے زنجیروں میں جکڑتے ہیں، قیامت کے دن کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ یہاں سے علم کا جواب بھی واضح ہو گیا اور استاذی کا بھی۔ بھائیوں، کروڑوں کروڑوں افسوس ہے اس ادائے مسلمانی پر کہ اللہ واحد قہار اور محمد رسول اللہ سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ استاذ کی واقعیت ہو، اللہ و رسول سے بڑھ کر بھائی یا دوست یا دنیا میں کسی کی محبت ہو۔ اے رب ہمیں سچا ایمان دے، صدقہ اپنے حبیب کی سچی عزت، سچی رحمت کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔ فرقہ دوم معان دین و دشمنان دین کے خود انکار ضروریات دین رکھتے ہیں اور صریح کفر کر کے اپنے اوپر سے نام کفر مٹانے کو اسلام و قرآن و خدا اور رسول و ایمان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، اور براہ اغوائے تلیس و شیوائے ابلیس وہ باتیں بناتے ہیں کہ کسی طرح ضروریات دین ماننے کی قید اٹھ جائے، اسلام فقط طوطے کی طرح زبان سے کلمہ رٹ لینے کا نام رہ جائے، بس کلمے کا نام لیتا ہوں، پھر چاہے خدا کو کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اسلام کسی طرح نہ جائے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے عدو، عوام کے چھلنے اور خدائے واحد قہار کا دین بدلنے کے لیے چند شیطانی مکر پیش کرتے ہیں۔ دو مکروں کا جواب۔ زبانی ادائے اسلام مسلمان ہونے کو ناکافی۔ مکر اول، اسلام نام کلمہ گوئی کا ہے۔ حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا۔ پھر کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا ہوشیار، خبردار، اس مکر ملعون کا حاصل یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا گویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے۔ آدمی کا بیٹا اگر اسے گالیاں دے، جوتیاں مارے، کچھ کرے، اس کے بیٹے ہونے سے نہیں نکل سکتا۔ یوں ہی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب وہ چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اس کا اسلام نہیں بدل سکتا۔
اس مکر کا جواب ایک تو اسی آیت کریمہ الف لام میم احسب الناس میں گزر گیا۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ نرے ادائے اسلام پر چھوڑ دیے جائیں گے اور امتحان نہ ہوگا؟ اسلام اگر فقط کلمہ گوئی کا نام تھا تو وہ بے شک حاصل تھی، پھر لوگوں کا گھمنڈ کیوں غلط تھا جسے قرآن عظیم رد فرما رہا ہے؟ نیز تمہارا رب عز و جل فرما رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ یہ گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تم فرما دو ایمان تو تم نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع اسلام ہوئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ اور فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافقین جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک تم ضرور اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ دیکھو کیسی لمبی چوڑی کلمہ گوئی، کیسی کیسی تاکیدوں سے مؤکد، کیسی کیسی قسموں سے معید، ہرگز معجب اسلام نہ ہوئی، اور اللہ واحد قہار نے ان کے جھوٹے کذاب ہونے کی گواہی دی۔ تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا یہ مطلب گڑھنا صراحتاً قرآن عظیم کا رد کرنا ہے۔ ہاں جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اسے مسلمان جانیں گے جب تک اسے کوئی کلمہ، کوئی حرکت، کوئی فعل منافی اسلام نہ صادر ہو۔ بعد صدور منافی ہرگز کلمہ گوئی کام نہ دے گی۔ نبی کی گستاخی اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمات الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی، اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بول بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ ابن جریر و طبرانی و ابو الشیخ و ابن مردویہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیڑ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا ان قریب ایک شخص آئے گا کہ تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ آئے تو اس سے بات نہ کرنا۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک کرنجی آنکھوں والا سامنے سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا تو اور تیرے رفیق کس بات پر میری شان میں گستاخی کے لفظ بولتے ہیں؟ وہ گیا اور اپنے رفیقوں کو بلا لایا، سب نے آ کر قسمیں کھائیں کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی کا نہ کہا۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہ کی، اور بے شک ضرور وہ یہ کفر کا کلمہ بولے اور تیری شان میں بے ادبی کر کے اسلام کے بعد کافر ہوئے۔ دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے کہ نبی کی شان میں بے ادبی کا لفظ کلمہ کفر ہے، اور اس کا کہنے والا اگرچہ لاکھ مسلمانی کا مدعی کروڑ بار کا کلمہ گو ہو، کافر ہو جاتا ہے۔ اور فرماتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔ گمشدہ اونٹنی اور منافقین کی شرارت۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ امام مجاہد تلمیذ خاص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے انہ قال فی قولہ تعالی ولا ان سألتہم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب۔ قال رجل من المنافقین یحدثون محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ناقتان فلان بوادی کذا ما یدرہ بالغیب، یعنی کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اس پر ایک منافق بولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ کیا اللہ و رسول سے ٹھٹا کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے۔
مسلمانوں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کرنے سے کہ وہ غیب کیا جانے کلمہ گوئی کام نہ آئی، اور اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ یہاں سے وہ حضرات بھی سبق لیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم غیب سے متعلقاً منکر ہیں۔ دیکھو یہ قول منافق کا ہے، اور اس کے قائل کو اللہ تعالی نے اللہ و قرآن و رسول سے ٹھٹا کرنے والا بتایا اور صاف صاف کافر مرتد ٹھہرایا۔ حضور کا علم غیب عطائی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ غیب کی بات جاننی شان نبوت ہے، جیسا کہ امام حجت الاسلام محمد غزالی و امام احمد قسطلانی و ملا علی قاری و علامہ محمد زرقانی وغیرہم اکابر نے تصریح فرمائی، جس کی تفصیل رسائل علم غیب میں بفضلہ تعالی بروجہ اعلی مذکور ہوئی۔ پھر اس کی سخت شامت کمال ضلالت کا کیا پوچھنا، جو غیب کی ایک بات بھی خدا کے بتائے سے بھی نبی کو معلوم ہونا محال و ناممکن بتاتا ہے۔ اس کے نزدیک اللہ سے سب چیزیں غائب ہیں، اور اللہ کو اتنی قدرت نہیں کہ کسی کو ایک غیب کا علم دے سکے۔ اللہ تعالی شیطان کے دھوکے سے پناہ دے، آمین۔ ہاں، بے خدا کے بتائے کسی کو ذرہ بھر کا علم ماننا ضرور کفر ہے، اور جمیع معلومات الہی کو علم مخلوق کا محیط ہونا بھی باطل اور اکثر علماء کے خلاف ہے۔ لیکن روز ازل سے روز آخر تک کا ما کانا وما یکون اللہ تعالیٰ کے معلومات سے وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو ایک ذرہ کے لاکھوں کروڑوں حصے برابر طریقوں کروڑ کروڑ سمندروں سے ہو، بلکہ یہ خود علوم محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ان تمام امور کی تفصیل الدولۃ المکیہ وغیرہ میں ہے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا، اور انشاءاللہ العظیم بہت مفید تھا۔ اب بحث سابق کی طرف عود کیجیے۔ اس فرقہ باطل کا مکر دوم یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے، اور حدیث میں ہے جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں، اس مکر خبیث میں ان لوگوں نے نری کلمہ گوئی سے عدول کر کے صرف قبلہ روئی کا نام ایمان رکھ دیا، یعنی جو قبلہ رو ہو کر نماز پڑھے مسلمان ہے، اگرچہ اللہ عز و جل کو جھوٹا کہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دے، کسی صورت کسی طرح ایمان نہیں ٹلتا۔ اولاً اس مکر کا جواب، تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اصلی نیکی یہ نہیں کہ اپنا منہ نماز میں پورب یا پچھم کو کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور قرآن اور تمام انبیاء پر۔ دیکھو، صاف فرما دیا کہ ضروریات دین پر ایمان لانا ہی اصل کار ہے، بغیر اس کے نماز میں قبلہ کو منہ کرنا کوئی چیز نہیں۔ اور فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے۔ دیکھو، ان کا نماز پڑھنا بیان کیا اور پھر انہیں کافر فرمایا۔ کیا وہ قبلہ کو نماز نہیں پڑھتے تھے؟ فقط قبلہ کیسا؟ قبلہ دل و جاں، کعبہ دین و ایمان، سرور عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جانب قبلہ نماز پڑھتے تھے۔ اور فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ہمارے دینی بھائی ہیں، اور ہم پتے کی بات صاف بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ اور اگر قول و اقرار کر کے پھر اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، ان کی قسمیں کچھ نہیں، شاید وہ باز آئیں۔ دیکھو، نماز و زکوٰۃ والے اگر دین پر طعنہ کریں تو انہیں کفر کا پیشوا کافروں کا سرغنہ فرمایا۔ کیا خدا اور رسول کی شان میں گستاخیاں دین پر طعنہ نہیں؟ اس کا بیان بھی سنیے۔ شان اقدس میں صریح گستاخی یا پہلو دار بات کا اسلامی حکم۔
تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم اقواما ولکن لعناہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ کچھ یہودی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں زبان پھیر کر اور دین پر طعنہ کرنے کو، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سنیے اور ہمیں مہلت دیجیے تو ان کے لیے بہتر اور بہت ٹھیک ہوتا، لیکن ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے تو ایمان نہیں لاتے مگر کم۔ کچھ یہودی جب دربار نبوت میں حاضر ہوتے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا چاہتے تو یوں کہتے سنیے آپ سنائے نہ جائیں، جس سے ظاہر تو دعا ہوتی، یعنی حضور کو کوئی ناگوارا بات نہ سناتے اور دل میں بد دعا کا ارادہ کرتے کہ سنائی نہ دے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے اور یہ بات سمجھ لینے کے لیے مہلت چاہتے تو رائنا کہتے، جس کا ایک پہلو ظاہر یہ کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور مراد خفی رکھتے رعونت والا، اور بعض کہتے ہیں زبان دبا کر رعینہ کہتے، یعنی ہمارا چرواہا۔ جب پہلودار بات دین میں طعنہ ہوئی تو صریح و صاف کتنا سخت طعنہ ہوگی، بلکہ انصاف کیجئے تو ان باتوں کا صریح بھی اور کلمات کی شناخت کو نہیں پہنچتا۔ بہرا ہونے کی دعا یا رعونت یا بکریاں چرانے کی طرف نسبت کو ان الفاظ سے کیا نسبت کہ شیطان سے علم میں کمتر یا پاگلوں چوپائیوں سے علم میں ہمسر، اور خدا کی نسبت وہ کہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو اسے جھوٹا بتائے مسلمان سنی صالح ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ صفات باری کو مخلوق کہنے والے کا حکم۔ ثانیاً اس وہم شنیع کو مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا حضرت امام پر سخت افطرا و اتہام ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقائد کریمہ کی کتاب مطہر فقہ اکبر میں فرماتے ہیں صفته تعالی فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقات فمن قال انها مخلوقہ ام محدثہ او وقف فیها او شک فیها فہو کافر باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم ہیں، نہ تو پیدا ہے نہ کسی کی بنائی ہوئی، تو جو انہیں مخلوق یا حادث کہے یا اس بات میں توقف کرے یا شک لائے تو کافر ہے اور خدا کا منکر ہے۔ کلام اللہ کو مخلوق کہنے والا کافر ہے اگرچہ اہل قبلہ ہو۔ نیز امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الوصیہ میں فرماتے ہیں من قال بأن کلام اللہ تعالی مخلوق فہو کافر باللہ العظیم۔ جو شخص کلام اللہ کو مخلوق کہے اس نے عظمت والے خدا کے ساتھ کفر کیا۔ شرح فقہ اکبر میں ہے قال فخر الاسلام قد صح عن ابی یوسف انه قال ناظرت ابا حنیفة في مسألة خلق القرآن فاتفق رأيي ورأيها على ان من قال بخلق القرآن فهو كفر وصح هذا القول ايضا عن محمد رحمۃ اللہ تعالی۔ امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ خلق قرآن میں مناظرہ کیا، میری اور ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ جو قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، اور یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی بصحت ثبوت کو پہنچا، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن عظیم کو مخلوق کہنے والا کافر ہے۔ کیا متعزلہ کرامیہ و روافظ کے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اس قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے؟ گستاخ رسول کافر ہے اگرچہ اہل قبلہ ہو۔ نفس مسئلہ کا جزیہ امام مذہب حنفی سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الاخراج میں فرماتے ہیں ایام رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی بانت منہ امرآت۔ جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشنام دے یا حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے یا حضور کو کسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور کی شان گھٹائے وہ یقیناً کافر اور خدا کا منکر ہو گیا اور اس کی جورو اس کے نکاح سے نکل گئی۔
دیکھو کیسی صاحب تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنقیص شان کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اس کی جور و نکاح سے نکل جاتی ہے۔ کیا مسلمان اہل قبلہ نہیں ہوتا یا اہل کلمہ نہیں ہوتا؟ سب کچھ ہوتا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ نہ قبلہ قبول نہ کلمہ مقبول، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ اہل قبلہ کے صحیح معنی۔ ثالثاً، اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح ائمہ میں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجمعاً کافر و مرتد ہے، ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے تو خود کافر ہے۔ حضور کا گستاخ خارج از اسلام ہے۔ شفا شریف و بزازیہ و درر غرر و فتاوی خیریہ وغیرہ میں ہے، اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذابہ وکفرہ کفر۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مجمع الانہر و در مختار میں ہے، واللفظ له الكفر بسب نبيا من الانبیاء لا تقبل توبته مطلقا من شک فی عذابه وکفره کفر۔ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب یا کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ الحمدللہ، یہ نفس مسئلہ کا وہ گراں بہا جزیہ ہے جس میں ان بدگوئیوں کے کفر پر اجماع تمام امت کی تصریح ہے، اور یہ بھی کہ جو انہیں کافر نہ جانے تو خود کافر ہے۔ ضروریات دین کا منکر مسلمان نہیں۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، فی المواقف لا یکفر اہل القبلۃ الا فیما فیہ انکروا ما علم مجیئہ بالضرورات او المجمع علیہ کاستحلال المحرمات، ولا يخفى أن المراد بقول علمائنا لا يجوز تكفير أهل القبلة بذنب ليس مجرد التوجه إلى القبلة، فإن الغلاة من الروافض الذين يدعون أن جبريل عليه الصلاة والسلام غلط في الوحي فإن الله تعالى أرسله إلى علي رضي الله تعالى عنه، وبعدهم قالوا إنه إله وَإِن صَلُّوا إِلَى الْقِبْلَةِ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وَأَكَلَ ذبیحتنا فذلك مسلم۔ یعنی موافق میں ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے گا مگر جب ضروریات دین یا اجماعی باتوں سے کسی بات کا انکار کریں، جیسے حرام کو حلال جاننا، اور مخفی نہیں کہ ہمارے علماء جو فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیر روا نہیں۔ اس سے نرا قبلہ کو منہ کرنا مراد نہیں کہ خالی رافضی جو بکتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی میں دھوکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مولا علی کرم اللہ تعالی علیہ وجہ کی طرف بھیجا تھا، اور بعض تو مولا علی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھیں مسلمان نہیں، اور اس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا کہ جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ یعنی جبکہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو اور کوئی بات منافی یعنی خلاف ایمان نہ کرے۔ اسی میں ہے، علم ان المراد بأہل القبلة الذین اتفقوا على ما هو من ضروریات الدین كحدوث العلم وحشر الاجساد وعلم الله تعالى بكلیات والجزئیات وما اشبه ذلك من المسائل المهمات، فمن وظب طول عمره على الطاعات والعبادة مع اعتقاد قدم العالم او نفی الحشر او نفی علمه سبحانه بالجزئیات لا يكون من اہل القبلة، وان المراد بعدم تکفیر احد من اہل القبلة عند اہل السنات انه لا يكفر ما لم يوجد شيء من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيء من موجباته۔ یعنی جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین میں موافق ہیں، جیسے عالم دنیا کا حادث ہونا، اجسام کا حشر ہونا، اللہ تعالیٰ کا علم تمام کلیات و جزیات کو محیط ہونا، اور جو مہم مسئلے ان کی مانند ہیں۔
تو جو تمام عمر طاعتوں عبادتوں میں رہے، اس کے ساتھ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ عالم قدیم ہے یا حشر نہ ہوگا یا اللہ تعالیٰ جزیات کو نہیں جانتا، وہ اہل قبلہ سے نہیں۔ اور اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں کسی کو کافر نہ کہنے سے یہ مراد کہ اسے کافر نہ کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت و نشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات معجب کفر اس سے صادر نہ ہو۔ امام اجل سیدی عبدالعزیز بن محمد بخاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحقیق شرح اصول حسامی میں فرماتے ہیں، ان غلافہ ای فی ہواہ حتی وجب اکفرہ بہ لا یعتبر خلافہ ووفاقہ ایضا لعدم دخولہ فی مسمى الامة المشہود لها بالعصمة وان صلى الى القبلة واعتقد نفسه مسلما لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر۔ یعنی بد مذہب اگر اپنی بد مذہبی میں غالی ہو جس کے سبب اسے کافر کہنا واجب ہو تو اجماع میں اس کی مخالفت موافقت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا کہ خطا سے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لیے آئی ہے اور وہ امت ہی سے نہیں، اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان اعتقاد کرتا ہو، اس لیے کہ امت قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں بلکہ مسلمان نام ہے، اور یہ شخص کافر ہے اگرچہ اپنی جان یعنی ذات کو کافر نہ جانے۔ رد المحتار میں ہے، لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اہل القبلة المواظب طول عمرہ علی الطاعات کما فی شرح التحریر۔ یعنی ضروریات اسلام سے کسی چیز میں خلاف کرنے والا بالاجماع یعنی بالاتفاق کافر ہے اگرچہ اہل قبلہ سے ہو اور عمر بھر طاعت میں بسر کرے، جیسا کہ شرح تحریر امام ابن المحام میں فرمایا۔ کتب عقائد و فقہ و اصول فقہ ان تصریحات سے مالا مال ہیں۔ رسول کی گستاخی اور بت پرستی کا فرق۔ رابعاً، خود مسئلہ بدیہی یعنی ظاہری ہے، کیا جو شخص 5 وقت قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو اور ایک وقت مہادیو کو سجدہ کر لیتا ہو کسی عاقل کے نزدیک مسلمان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کو جھوٹا کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا مہادیو کے سجدے سے کہیں بدتر ہے اگرچہ کفر ہونے میں برابر ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْكُفْرَ بَعْدَهُ أَخْبَثُ مِنْ بَعْدِ، اور ایسا اس لیے کہ بعض کفر بعض سے برا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بت کو سجدہ علامت تکذیب خدا ہے اور علامت تکذیب عین تکذیب کے برابر نہیں ہو سکتی، اور سجدے میں یہ احتمال عقلی بھی نکل سکتا ہے کہ محض تحیت و مجرا مراد ہو نہ عبادت، اور محض تحیت فی نفس کفر نہیں، ولہٰذا اگر مثلا کسی عالم یا عارف کو تحیتاً سجدہ کرے گنہگار ہوگا کافر نہ ہوگا۔ امثال بت میں شرح نے متعلقاً کفر برے بانائے شعار خاص کفار رکھا ہے۔ شرح مواقف میں ہے، سجودہ لہا یدل بظاہرہ انہ لیس بمصدق ونحن نحکم بظاہرہ فلذا حکمنا بعدم ایمانہ لا لأن عدم السجود لغیر اللہ دخل فی حقیقت الایمان حتی لو علم انہ لم یسجد لہا علی سبیل التعظیم واعتقاد الالہیت بل سجد لہا وقلبہ مطمئن بالتصدیق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين السر وإن أجري عليه حكم الكفر في الظاهر۔ کسی انسان کا بت کو سجدہ کرنا بظاہر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور ہم ظاہر ہی پر حکم لگاتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے عدم ایمان کا حکم دیں گے، اس لیے نہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا ایمان کی حقیقت میں داخل ہے، یہاں تک کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے تعظیم اور معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کیا بلکہ بت کو سجدہ کرتے وقت اس کا دل ایمان و تصدیق کے ساتھ مطمئن تھا تو عند اللہ کافر نہ ہوگا، لیکن ظاہر میں اس پر کفر کا حکم جاری ہوگا۔ حضور کے بدگو کی توبہ قبول نہیں، بخلاف بدگوئی حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فی نفسہ کفر ہے جس میں کوئی احتمال اسلام نہیں، اور میں یہاں اس فرق پر بنا نہیں رکھتا کہ ساجد صنم کی توبہ با جماع امت مقبول ہے، مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ ہزارہا ائمہ دین کے نزدیک اصلاً قبول نہیں،
اور اسی کو ہمارے علماء حنفیہ سے امام بزازی و امام محقق علی طلاق ابن الحمام و علامہ مولانا خسرو صاحب درر و خرر و علامہ زین بن نجیم صاحب بحر الرائق و اشباہ و نظائر و علامہ عمر بن نجیم صاحب نہر الفائق و علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ غزی صاحب تنویر الابصار و علامہ خیر الدین رملی صاحب فتاوی خیریہ و علامہ شیخ زادہ صاحب مجموعہ الانہر و علامہ مدقق محمد بن علی حسکفی صاحب در مختار وغیرہ عمائد کبار علیہم رحمۃ اللہ عزیز الغفار نے اختیار فرمایا بیدہ انا تحقیق المسئلتی فالفتوی ردویہ، اس لیے کہ عدم قبول توبہ صرف حاکم اسلام کے یہاں ہے کہ وہ اس معاملے میں بعد توبہ بھی سزائے موت دے، ورنہ اگر توبہ صدق دل سے ہے تو عند اللہ مقبول ہے۔ کہیں یہ بدگو اس مسئلے کو دستاویز نہ بنا لیں کہ آخر تو توبہ قبول نہیں، پھر کیوں تائب ہوں؟ نہیں، توبہ سے کفر مٹ جائے گا، مسلمان ہو جاؤ گے، جہنم ابدی سے نجات پاؤ گے، اس قدر پر اجماع ہے، کما فی رد المختار وغیرہ واللہ تعالی عالم۔ 99 باتیں کفر کی اور ایک بات اسلام کی۔ اس فرقہ بے دین کا مکر سوم یہ ہے کہ فقہ میں لکھا ہے جس میں 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات اسلام کی تو اس کو کافر نہ کہنا چاہیے۔ اولاً یہ مکر خبیث سب مکروں سے بدتر و ضعیف، جس کا حاصل یہ کہ جو شخص دن میں ایک بار اذان دے یا 2 رکعت نماز پڑھ لے اور 99 بار بت پوجے، سنکھ پھونکے، گھنٹی بجائے، وہ مسلمان ہے کہ اس میں 99 باتیں کفر کی ہیں تو ایک اسلام کی بھی ہے، یہی کافی ہے، حالانکہ مومن تو مومن، کوئی عاقل اسے مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ثانیاً اس کی روح سے سوا دہریے کے سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو، تمام کافر، مشرک، مجوس، ہنود، نصارہ و یہود وغیرہ ہم دنیا بھر کے کفار سب کے سب مسلمان ٹھہریں گے کہ اور باتوں کے منکر صحیح، آخر وجود خدا کے تو قائل ہیں۔ ایک ہی بات سب سے بڑھ کر اسلام کی بات بلکہ تمام اسلامی باتوں کی اصل و اصول ہے، خصوصاً کفار، فلاسفہ و آریہ وغیرہ ہم کی بزعم خود توحید کے بھی قائل ہیں، اور یہود و نصارہ تو بڑے بھاری مسلمان ٹھہریں گے کہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے کلاموں اور ہزاروں نبیوں اور قیامت و حشر و حساب و ثواب و عذاب، جنت و نار وغیرہ بکثرت اسلامی باتوں کے قائل ہیں۔ ثالثاً اس کے رد میں قرآن عظیم کی وہ آیتیں کہ اوپر گزری کافی و دافی ہیں، جن میں باوصف کلمہ گوئی و نماز خوانی صرف ایک بات پر حکم تکفیر فرما دیا۔ کہیں ارشاد ہوا کفروا بعد اسلامہم، وہ مسلمان ہو کر اس کلمے کے سبب کافر ہو گئے۔ کہیں فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد۔ حالانکہ اس مکر خبیث کی بنا پر جب تک 99 سے زیادہ کفر کی باتیں جمع نہ ہو جاتی، صرف ایک کلمہ پر حکم کفر صحیح نہ تھا۔ ہاں شاید اس کا یہ جواب دیں کہ یہ خدا کی غلطی یا جلد بازی تھی کہ اس نے دائرہ اسلام کو تنگ کر دیا، کلمہ گوئیوں اہل قبلہ کو دھکے دے کر صرف ایک لفظ پر اسلام سے نکالا، اور پھر زبردستی یہ کہ لا تعتذروا، عذر بھی نہ کرنے دیا، نہ عذر سننے کا قصد کیا۔ افسوس ہے خدا نے پیر نیچر یا ندویہ لیکچرر یا ان کے ہم خیال کسی وسیع اسلام ریفارمر سے مشورہ نہ لیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ رابعاً اس مکر کا جواب، اسلام کی ایک بات نہ ماننا بھی کفر ہے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو کیا اللہ کے کلام کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے سے منکر ہو؟ تو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ نہیں مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کی طرف پلٹے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے غافل نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے عقبہ بیچ کر دنیا خریدی تو نہ ان پر سے کبھی عذاب ہلکا ہو نہ ان کو مدد پہنچے۔
کلام الہی میں فرض کیجئے اگر 1000 باتیں ہوں تو ان میں سے ہر ایک بات کا ماننا ایک اسلامی عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص 999 مانے اور صرف ایک نہ مانے تو قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ وہ ان 999 کے ماننے سے مسلمان نہیں بلکہ صرف ایک کے نہ ماننے سے کافر ہے۔ دنیا میں اس کی رسوائی ہوگی اور آخرت میں اس پر سخت تر عذاب جو ابدالآباد تک کبھی موقوف ہونا کیا معنی، ایک آن کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، نہ کہ 99 کا انکار کرے اور ایک کو مان لے تو مسلمان ٹھہرے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ بشہادت قرآن عظیم خود صریح کفر ہے۔ خامساً، اصل بات یہ ہے کہ فقہائے کرام پر ان لوگوں نے جتنا افطرا اٹھایا انہوں نے ہرگز کہیں ایسا نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے بخصلت یہود یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود بات کو اس کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں، تحریف تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا لیا۔ فقہا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص میں 99 باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہو وہ مسلمان ہے، حاش اللہ، بلکہ تمام امت کا اجماع ہے کہ جس میں 99,000 باتیں اسلام کی اور ایک کفر کی ہو وہ یقیناً قطعاً کافر ہے۔ 99 قطرے گلاب میں ایک بوند پیشاب پڑ جائے سب پیشاب ہو جائے گا، مگر یہ جاہل کہتے ہیں کہ 99 قطرے پیشاب میں ایک بوند گلاب ڈال دو وہ سب طیب و طاہر ہو جائے گا۔ حاشا کہ فقہا تو فقہا، کوئی ادنا تمیز والا بھی ایسی جہالت بکے۔ کسی لفظ کے 100 پہلو ہوں تو اس کا حکم، بلکہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں 100 پہلو نکل سکے، ان میں سے 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف، تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص پہلو کفر کا مراد رکھا ہے ہم اسے کافر نہ کہیں گے۔ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی ہے، کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں اس کی مراد کوئی پہلو کفر ہے تو ہماری تعویل سے اسے فائدہ نہ ہوگا، وہ عند اللہ کافر ہی ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا زید کہے عمرو کو علم قطعی یقینی غیب کا ہے۔ اس کلام میں اتنے پہلو ہیں۔ ایک، عمرو اپنی ذات سے غیب داں ہے، یہ صریح کفر ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ دو، عمرو آپ تو غیب داں نہیں مگر جن علم غیب رکھتے ہیں ان کے بتائے سے اسے غیب کا علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تبینت الجن ان لو کان یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تین، عمرو نجومی ہے۔ چار، رمال ہے۔ پانچ، سامندرک جانتا، ہاتھ دیکھتا ہے۔ چھ، کوے وغیرہ کی آواز۔ سات، حشرات الارض کے بدن پر گرنے۔ آٹھ، کسی پرندے یا وحشی چرندے کے داہنے یا بائیں نکل کر جانے۔ نو، آنکھ یا دیگر اعضاء کے پھڑکنے سے شگون لیتا ہے۔ 10، پاسا پھینکتا ہے۔ 11، فال دیکھتا ہے۔ 12، حاضرات سے کسی کو معمول بنا کر اس سے احوال پوچھتا ہے۔ 13، مسمرزم جانتا ہے۔ 14، جادو کی میز۔ 15، روحوں کی تختی سے حال دریافت کرتا ہے۔ 16، قیافہ داں ہے۔ 17، علم زائرجہ سے واقف ہے۔ ان ذرا سے اسے غیب کا علم قطعی یقینی ملتا ہے، یہ سب کفر ہیں، یعنی جبکہ ان کی وجہ سے غیب کے علم قطعی یقینی کا اعادہ کیا جائے جیسا کہ نفس کلام میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا عرفا او کاہن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رواہ احد والحاکم بسند صحیح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ولی احمد و ابی داود عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، فقد بریء مما نزل علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس آئے اور اس کے کہنے کی تصدیق کرے تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل شدہ احکام میں کفر کیا۔ 18، عمرو پر وحی رسالت آتی ہے، اس کے سبب غیب کا علم یقینی پاتا ہے جس طرح رسولوں کو ملتا تھا، یہ اشد کفر ہے۔ وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما،
ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ 19 وحی تو نہیں آتی مگر بذریعہ الہام جمیع غیوب اس پر منکشف ہو گئے ہیں، اس کا علم تمام معلومات الہی پر محیط ہو گیا۔ یہ یوں کفر ہے کہ اس نے عمرو کو علم میں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ترجیح دے دی کہ حضور کا علم بھی جمیع معلومات الہی کو محیط نہیں۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ من قال فلانا عالم منہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد عابہ فحکمہ حکم الصاب، جس نے کہا فلاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے تو اس کا حکم حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کی مانند ہے۔ 20 جمیع احاطہ نہ سہی مگر جو علوم غیب اسے الہام سے ملے ان میں ظاہراً باطناً کسی طرح کسی رسول انس و ملک کی وساطت و طبیعت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ رسول اصالتہ اسے غیوب پر مطلع کیا، یہ بھی کفر ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے رسولوں سے جسے چاہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسولہ، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ 21 عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے سمعن یا عینن یا الہم بعض غیوب کا علم قطعی اللہ عز و جل نے دیا یا دیتا ہے، یہ احتمال خالص اسلام ہے۔ تو محققین فقہا اس قائل کو کافر نہ کہیں گے کہ اگرچہ اس کی بات کے 21 پہلو میں 20 کفر ہیں مگر ایک اسلام کا بھی ہے۔ احتیاط و تحسین ظن کے سبب اس کا کلام اسی پہلو پر حمل کریں گے جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلو کفر ہی مراد لیا، نہ کہ ایک ملعون کلام تکذیب خدا یا تنقیص شان سید الانبیاء علیہ و علیہم الصلاۃ والثناء میں صاف صریح ناقابل تعویل و توجیہ ہو اور پھر بھی حکم کفر نہ ہو۔ اب تو اسے کفر نہ کہنا کفر کو اسلام ماننا ہوگا، اور جو کفر کو اسلام مانے خود کافر ہے۔ ابھی شفا و بزازیہ، درر و بحر و نہر و فتاوی خیریہ و مجموعہ الانہر و در مختار وغیرہ کتب معتمدہ سے سن چکے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنقیص شان کرے کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، مگر یہود منش لوگ فقہائے کرام پر افتراء سخیف اور ان کے کلام میں تبدیل و تحریف کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ 100 پہلو والے کلمے میں مفتی کا عمل کیا ہو۔ شرح فقہ اکبر میں ہے قد ذکروا ان المسألة المتعلقة بالكفر اذا كان لها 99 احتمالا للكفر واحتمال واحد في نفيه فالاولى للمفتي والقاضي ان يعمل بالاحتمال النافي۔ علماء کرام نے کفر سے متعلق یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جب کسی کلمے میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال عدم کفر کا، تو مفتی اور قاضی کے لیے بہتر یہ ہے کہ عدم کفر کے احتمال پر عمل کرے۔ فتاوی خلاصہ و جعل فصولین و محیط و فتاوی عالمگیریہ وغیرہ میں ہے۔ اذا كانت في المسألة وجوه تؤجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي والقاضي أن يميل إلى ذلك الوجه ولا يفتي بكفره تحسينا للظن بالمسلم، ثم إن كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم وإن لم يكن لا ينقعه، حمل المفتي كلامه على وجه لا يعجب التكفير۔ جب کسی مسئلے میں چند وجہ معجب تکفیر ہوں اور ایک عدم تکفیر کی ہو تو مفتی اور قاضی پر واجب ہے کہ اسی وجہ کی طرف مائل ہوں اور مسلمان پر حسن ظن کرتے ہوئے قائل کے کفر کا فتویٰ نہ دے۔ پھر اگر قائل کی نیت وہی وجہ ہو جو تکفیر کو روکتی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر قائل کی مراد وہ وجہ نہ ہو تو مفتی کا اس کے کلام کو ایسی وجہ پر محمول کرنا جو معجب کفر نہ ہو کچھ فائدہ نہ دے گا۔
اسی طرح فتاوائے بزازیہ و بحر الرائق و مجمع الانہر و حدیقہ ندیہ وغیرہ میں ہے۔ احتمال کفر پر مفتی کفر کا فتویٰ نہ دے۔ تاتار خانیہ و بحر وصل الحسام و تنبیہ ولاہ وغیرہ میں ہے۔ لا یکفر بالمحتمل لأن الكفر نہایت فی العقوبۃ فیستدعی نہایت فی الجنایت ومع الاحتمال لا نہایہ۔ صرف احتمال کفر پر کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ کفر انتہائی عذاب ہے تو وہ انتہائی قصور کو چاہے گا، اور وجہ احتمال کے ساتھ انتہا نہیں ہو سکتی۔ بحر الرائق و تنویر الابصار و حدیقہ ندیہ و تنبیہ الولاہ و صل الحسام وغیرہ میں ہے۔ والذی تحرى انه لا يفتى بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اور وہ جو تحریر کیا گیا یہ ہے کہ کسی مسلمان کے کلام کو جب اچھے احتمال پر محمول کرنا ممکن ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ دیکھو، ایک لفظ کے چند احتمال میں کلام ہے، نہ کہ ایک شخص کے چند اقوال میں، مگر یہودی بات کو تحریف کر دیتے ہیں۔ فائدہ جلیلہ، احتمال کفر کفر نہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ بعض فتاوے مثل قاضی خان وغیرہ میں جو اس شخص پر کہ اللہ و رسول کی گواہی سے نکاح کرے، یا کہے ارواح مشائخ حاضر و واقف ہیں، یا کہے ملائکہ غیب جانتے ہیں، بلکہ کہے مجھے غیب معلوم ہے، حکم کفر دیا۔ اس سے مراد وہی صورت کفریہ مثل ادائے علم ذاتی وغیرہ ہے، ورنہ ان اقوال میں تو ایک چھوڑ متعدد احتمال اسلام کے ہیں کہ یہاں علم غیب قطعی یقینی کی تصریح نہیں، اور علم کا اطلاق ظن پر شائع و ضائع ہے، تو علم ظنی کی شق بھی پیدا ہو کر 21 کی جگہ 42 احتمال نکلیں گے، اور ان میں بہت سے کفر سے جدا ہوں گے کہ غیب کے علم ظنی کا اعادہ کفر نہیں۔ بحر الرائق و رد المحتار میں ہے۔ علم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه الظن لا يكفر، وإنما يكفر إذا اعتقاد الحرم حلالا، ونظيره ما ذكره القرطبي في شرح مسلم أن ظن الغيب جائز كظن المنجم والرمال بوقوع شيء في المستقبل بتجربات أمر عاديا فهو ظن صادق، والممنوع ادعاء علم الغيب، والظاهر أن ادعاء ظن الغيب حرم لا كفر بخلاف ادعاء العلم۔ زاد في البحر ألا ترى أنهم قالوا في نكاح المحرم لو ظن الحل لا يحد بالأجماع ويعذر كما في الزهيريات وغيرها، ولم يقل أحد إنه يكفر وكذا في نظائره۔ ان کے مسائل سے یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کے حرام کردہ کو ظن کے طور پر حلال جانا تو وہ کافر نہیں ہوگا، ہاں جب حرام کو اعتقاد کے طور پر حلال جانے تو وہ کافر ہوگا، اور اس کے نظیر وہ ہے جسے قرطبی نے شرح مسلم میں بیان کیا ہے کہ اگر غیب دانی کا ظن و گمان کرے تو جائز ہے، جیسے نجومی اور علم رمل جاننے والے امر عادی کے تجربے سے مستقبل میں کسی چیز کے وقوع کا ظن کرتے ہیں تو وہ ظن صادق ہے، وہ علم غیب کا دعویٰ کرنا ممنوع ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ ظن غیب کا دعویٰ حرام ہے، کفر نہیں، بخلاف علم غیب کے عادہ کے۔ بحر الرائق میں اتنا زیادہ ہے، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ فقہا نے محرم عورت کے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اس عورت کو حلال گمان کرے تو اجماعاً حد لگائی نہیں جائے گی اور تعزیر کی جائے گی، یعنی مناسب طور پر سزا دی جائے گی، جیسا کہ فتاوائے زہریہ وغیرہ میں ہے، اور یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور یہی حکم اس کی نظیروں میں ہے۔ تو کیوں کر ممکن کہ علماء باوصف ان تصریحات کے کہ ایک احتمال اسلام بھی نافی کفر ہے، جہاں بکثرت احتمال اسلام موجود ہے، حکم کفر لگائیں؟ لا جرم اس سے مراد وہی خاص احتمال کفر ہے مثل ادائے علم ذاتی وغیرہ، ورنہ یہ اقوال آپ ہی باطل اور ائمہ کرام کی اپنی ہی تحقیقات عالیہ کے مخالف ہو کر خود ذاہب و زائل ہوں گے۔ اس کی تحقیق جامع الفصولین و رد المحتار و حاشیہ علامہ نوح و ملتقط و فتاوی حجت و تاتار خانیہ و مجموع الانہر و حدیقہ ندیہ و صل الحسام وغیرہ کتب میں ہے۔ نصوص عبارت رسائل علم غیب مثل اللؤلؤ المکنون وغیرہ میں ملاحظہ ہوں۔
وباللہ توفیق۔ یہاں صرف حدیقہ ندیہ شریف کے یہ کلمات شریف بس ہیں۔ جمیع ما واقع فی کتب الفتاوی من کلمات صرح المصنفون فیہا بالجزم بالکفر یاکم الکفر فیہا محمولا علی ارادت قائلہا معنی علال بہ الکفر واذا لم تکون ارادت قائلہا ذالک فلا کفر۔ یعنی کتب فتاوی میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلوئے کفر مراد لیا ہو، ورنہ ہرگز کفر نہیں۔ ضروری تنبیہ: احتمال کون سا معتبر ہے؟ احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی، ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے۔ مثلا زید نے کہا خدا دو ہیں، اس میں یہ تعویل ہو جائے کہ لفظ خدا سے بحذف مضاف حکم خدا مراد ہے، یعنی قضا دو ہیں، مبرم و معلق، جیسے قرآن عظیم میں فرمایا الا ان یاتیہم اللہ ای امر اللہ، مگر یہ کہ اے اللہ تعالی یعنی اللہ کا امر۔ امرو کہے میں رسول اللہ ہوں، اس میں یہ تعویل گڑھ لی جائے کہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی خدا ہی نے اس کی روح بدن میں بھیجی۔ ایسی تعویلیں زنہار مسموع نہیں۔ شفا شریف میں ہے ادعاؤہ التاویل فی لفظ صراح لا يقبل، صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا۔ شرح شفا قاری میں ہے ہوا مردود عند القواعد الشرعیات، ایسا دعویٰ شریعت میں مردود ہے۔ نسیم الریاض میں ہے لا یلتفت لمثلہ ویعد ہذیانا، ایسی تعویل کی طرف التفات نہ ہوگا اور وہ ہذیاں سمجھی جائے گی۔ فتاوی خلاصہ و فضول عمادیہ و جامع الفصولین و فتاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے واللفظ للعماد قال انا رسول اللہ او قال بالفروسیات من پیغمبر یرید بھی من پیغام می برم یکفر، یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول یا پیغمبر کہے اور معنی یہ لے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں، قاصد ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ تعویل نہ سنی جائے گی۔ مخالفین کی نازیبہ عبارات کا مواخذہ و پس منظر۔ مکر چہارم انکار، یعنی جس نے ان بدگوئیوں کی کتابیں نہ دیکھیں اس کے سامنے صاف مکر جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کلمات کہیں نہ کہے، اور جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں تحریریں دکھا دیتا ہے اگر ذی علم ہوا تو ناک چڑھا کر منہ بنا کر چل دے، یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بکمال بے حیائی صاف کہہ دیا کہ آپ معقول بھی کر دیجئے تو میں وہی کہے جاؤں گا، اور بیچارہ بے علم ہوا تو اس سے کہہ دیا ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں، اور آخر کیا ہے؟ یہ دربتن قائل اس کے جواب کو وہی آیت کریمہ کافی ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمات الکفر وکفروا بعد اسلامہم، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، حالانکہ بے شک ضرور وہ یہ کفر کے بول بولے اور مسلمان ہوئے پیچھے کافر ہو گئے۔ ان لوگوں کی وہ کتابیں یعنی براہین قاطعہ و حفظ الایمان و تحذیر الناس و کتب قادیانی وغیرہ جن میں یہ کلمات کفریہ ہیں، مدتوں سے انہوں نے خود اپنی زندگی میں چھاپ کر شائع کی، اور ان میں بعض جیسے براہین قاطعہ و حفظ الایمان دو بار چھپی۔ مدت ہاں مدت سے علماء اہل سنت نے ان کے رد چھاپے مواخذے کیے۔ وہ فتاوے جس میں اللہ تعالیٰ کو صاف صاف کاذب جھوٹا مانا ہے، جس کی اصل مہر دستخطی اس وقت تک محفوظ ہے، اور اس کے فوٹو بھی لیے گئے ہیں، جس میں ایک فوٹو کے علماء حرمین شریفین کو دکھانے کے لیے ما دیگر کتب دشنامیہ بھیجا گیا تھا، سرکار مدینہ طیبہ میں بھی موجود ہے۔ یہ کذیب خدا کا ناپاک فتویٰ 18 برس ہوئے ربیع الاخر 1308 ہجری میں رسالہ سیانت الناس کے ساتھ متبع حدیقۃ العلوم میرٹھ میں ما رد کے شائع ہو چکا ہے۔ پھر 1318 ہجری میں متبع گلزار حسنی بمبئی میں اس کا اور مفصل رد چھپا۔ پھر 1320 ہجری میں پٹنہ عظیم آباد متبع تحفہ حنفیہ میں اس کا اور قاہر رد چھپا، اور فتاوی دینے والا جمادی الاخر 1323 میں مرا، اور مرتے دم تک ساکن رہا، نہ یہ کہا کہ وہ فتویٰ میرا نہیں، حالانکہ خود چھاپی ہوئی کتابوں سے فتویٰ کا انکار کر دینا سہل تھا، نہ یہی بتایا کہ مطلب وہ نہیں جو علماء اہل سنت بتا رہے ہیں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ نہ کفر صریح کی نسبت کوئی سہل بات تھی جس پر التفات نہ کیا۔
زید سے اس کا ایک مہری فتویٰ اس کی زندگی و تندرستی میں علانیہ نقل کیا جائے اور وہ قطعاً یقیناً صریح کفر ہو اور سالہ سال اس کی اشاعت ہوتی رہے، لوگ اس کا رد چھاپا کریں، زید کو اس کی بنا پر کافر بتایا کریں، زید اس کے بعد 15 برس جیے اور یہ سب کچھ دیکھے سنے اور اس فتوے کی اپنی طرف نسبت سے انکار اصلاً شائع نہ کرے بلکہ دم سادے رہے یہاں تک کہ دم نکل جائے، کیا کوئی عاقل گمان کر سکتا ہے کہ اس نسبت سے اسے انکار تھا یا اس کا مطلب کچھ اور تھا؟ اور ان میں کے جو زندہ ہیں آج کے دم تک ساکت ہیں، نہ اپنی چھاپی کتابوں سے منکر ہو سکتے ہیں، نہ اپنی دشناموں کا اور مطلب گڑھ سکتے ہیں۔ سن 1320 ہجری میں ان کے تمام کفریات کا مجموعہ یکجائے رد شائع ہوا۔ پھر ان دشناموں کے متعلق کچھ عمائد مسلمین علمی سوالات ان میں کے سرغنہ یعنی مولوی اشرف علی تھانوی کے پاس لے گئے۔ سوالوں پر جو حالت سراسیمگی بے حد پیدا ہوئی، دیکھنے والوں سے اس کی کیفیت پوچھیے، مگر اس وقت بھی نہ ان تحریرات سے انکار ہو سکا، نہ کوئی مطلب گڑھنے پر قدرت پائی، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ میں مباحثے کے واسطے نہیں آیا، نہ مباحثہ چاہتا ہوں، اس فن میں جاہل ہوں اور میرے استاذہ بھی جاہل ہیں، معقول بھی کر دیجئے تو وہی کہے جاؤں گا۔ وہ سوالات اور اس واقعے کا مفصل ذکر بھی جبھی 15 جمادی الآخر سن 1323 کو چھاپ کر سرگنا و اتباع سب کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اسے بھی 14 سال ہے صدائے برنخاست۔ اب تمام حالات کے بعد وہ انکاری مکر ایسا ہی ہے کہ سرے سے یہی کہہ دیجئے کہ اللہ و رسول کو یہ دشنام دہندے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئے، یہ سب بناوٹ ہے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی حیا دے۔ مکر پنجم: جب حضرات کو کچھ بن نہ پڑتی، کسی طرف مفر نظر نہیں آتی اور یہ توفیق اللہ واحد قہار نہیں دیتا کہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بکیں، جو گالیاں دی ان سے باز آئیں، جیسے گالیاں چھاپیں ان سے رجوع کا بھی اعلان دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا عملت سیئات فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ۔ جب تو بدی کرے تو فوراً توبہ کر، خفی کی خفیہ اور اعلانیہ کی اعلانیہ۔ رواہ الامام احمد فی الزہد والطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی الشعب عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بسند حسن جید۔ اور بفحوائے کریمہ آیت کے مضمون کے مطابق بسدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عواجا، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں۔ معان دین کا افطرا و بہتان: راہ خدا سے روکنا ضرور، ناچار عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دہاڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے فتاوائے تکفیر کا کیا اعتبار، یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں، ان کی مشین میں ہمیشہ کفر ہی کے فتوے چھپا کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دیا، مولوی اسحاق احمد کو کہہ دیا، مولوی عبدالحی صاحب کو کہہ دیا، اور پھر جن کی حیا اور بڑھی ہوئی ہے وہ اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ دیا، شاہ ولی اللہ صاحب کو کہہ دیا، مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا۔ پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچے گزر گئے وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ عیاذن باللہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہہ دیا، غرض جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے دیا کہ انہوں نے اسے کافر کہہ دیا۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض بزرگوں نے مولانا مولوی شاہ محمد حسین صاحب الہ آبادی مرحوم مغفور سے جا کر جڑ دی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ کو کافر کہہ دیا۔ مولانا کو اللہ تعالی جنت عالیہ عطا فرمائے، انہوں نے آیت کریمہ آمنوا ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، پر عمل فرمایا، خط لکھ کر دریافت کیا جس پر یہاں سے رسالہ ان جاء البری عن وسوس المفتری لکھ کر ارسال ہوا، اور مولانا نے مفتری کذاب پر لاہور شریف کا تحیہ بھیجا۔ غرض ہمیشہ ایسے ہی افطرا اٹھایا کرتے ہیں، اور اس کا جواب وہ ہے جو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹے افطرا وہی باندھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور فرماتا ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر۔ مسلمانوں، اس مکر سخیف و
قید ضعیف یعنی کمزور فریب کا فیصلہ کچھ دشوار نہیں۔ ان صاحبوں سے ثبوت مانگو کہ کہہ دیا فرماتے ہو، کچھ ثبوت دکھاتے ہو، کہاں کہہ دیا، کس کتاب، کس رسالے، کس فتوے، کس پرچے میں کہہ دیا؟ ہاں ثبوت رکھتے ہو تو کس دن کے لیے اٹھا رکھا ہے؟ دکھاؤ۔ اور نہیں دکھا سکتے اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں دکھا سکتے تو دیکھو قرآن عظیم تمہارے کذاب ہونے کو گواہی دیتا ہے۔ مسلمانوں، دعویٰ بلا دلیل کذب بیانی۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ جب ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں، آزمائے کو کیا آزمانا، بارہا ہو چکا ہے کہ ان حضرات نے بڑے زور و شور سے یہ دعوے کیے اور جب کسی مسلمان نے ثبوت مانگا فوراً پیٹھ پھیر گئے اور پھر منہ نہ دکھا سکے، مگر حیا اتنی ہے کہ وہ رٹ جو منہ کو لگ گئی ہے نہیں چھوڑتے، اور چھوڑے کیوں کر کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اب خدا و رسول کو گالیاں دینے والوں کے کفر پر پردہ ڈالنے کا آخری ہیلہ یہی رہ گیا ہے کہ کسی طرح عوام بھائیوں کے ذہن میں جم جائے کہ علماء اہل سنت یوں ہی بلا وجہ لوگوں کو کافر کہہ دیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ان دشنامیوں یعنی گستاخوں کو بھی کہہ دیا ہوگا۔ مسلمانوں، ان مفتریوں یعنی تہمت لگانے والوں کے پاس ثبوت کہاں سے آیا کہ من گھڑت کا ثبوت ہی کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ دغابازوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ ان کا ادعائے باطل تو اسی قدر سے باطل ہو گیا۔ تکفیر میں احتیاط کا روشن ثبوت۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی برہان یعنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اس سے زیادہ کی ہمیں حاجت نہ تھی مگر بفضلہ تعالی ہم ان کی کذابی کا وہ روشن ثبوت دیں کہ ہر مسلمان پر ان کا مفتری ہونا آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو جائے۔ ثبوت بھی بحمد اللہ تعالی تحریری، وہ بھی چھپا ہوا، وہ بھی نہ آج کا بلکہ سالہ سال کا۔ جن جن کی تکبیر کا اتہام علماء اہل سنت پر رکھا ان میں سب سے زیادہ گنجائش اگر ان صاحبوں کو ملتی تو اسماعیل دہلوی میں، کہ بے شک علماء اہل سنت نے اس کے کلام میں بکثرت کلمات کفریہ ثابت کیے اور شائع فرمائے باہما اولا سبحان الصبوح ان عیب کذب مقبوح۔ دیکھیے کہ بار اول سن 1309 میں لکھنؤی متبع انوار محمدی میں چھاپا جس میں بدلائل قاہرہ دہلوی مذکور اور اس کے اتباع پر 75 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ 90 پر حکم آخر یہی لکھا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، یہی ثواب ہے۔ وَهُوَ الْجَوَابُ وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ السَّدُّ، یعنی یہی جواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد اور اسی میں سلامت اور اسی میں استقامت۔ ثانیہ الکوکبۃ الشہابیۃ فی کفریات ابی الوہابی۔ دیکھیے جو خاص اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین ہی کے رد میں تصنیف ہوا اور بار اول شعبان سن 1316 ہجری میں عظیم آباد متبع تحفہ حنفیہ میں چھپا، جس میں نصوص جلیلہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ و تصریحات ائمہ سے بحوالہ صفحات کتب معتمدہ اس پر 70 وجہ بلکہ زائد سے لزوم کفر ثابت کیا اور بالآخر یہی لکھا ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار یعنی کافر کہنے سے کف لسان یعنی زبان روکنا ماخوذ و مختار و مناسب واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ ثالثا سل السیوف الہندیات علی کفریات بابا النجدیہ۔ دیکھیے کہ سفر سن 1316 ہجری کو عظیم آباد میں چھاپا، اس میں بھی اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین پر باوجوہ قاہرہ یعنی مضبوط دلائل سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر صفحہ 21-22 پر لکھا یہ حکم فقہی متعلق بکلمات صفحی یعنی بیہودہ باتیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں بے حد برکتیں ہمارے علماء کرام پر کہ یہ کچھ دیتے اور اس طائف کے پیر سے بات بات پر سچے مسلمانوں کی نسبت حکم کفر و شرک سنتے ہیں۔ باہما نہ شدت غضب دامن احتیاط ان کے ہاتھ سے چھڑاتی ہے، نہ فوت انتقام حرمت میں آتی ہے۔ وہ اب تک یہی تحقیق فرما رہے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے، اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات اور قائل کو کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے، جب تک ضعیف یا ضعیف احتمال ملے گا حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ اذا لہ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار۔
دیکھیے بار اول سن 1317 کو عظیم آباد میں چھاپا، اس میں صفحہ 10 پر لکھا، ہم اس باب میں قول متکلمین اختیار کرتے ہیں، ان میں جو کسی ضروری دین کا منکر نہیں، نہ ضروری دین کے کسی منکر کو مسلمان کہتا ہے، اسے کافر نہیں کہتے۔ خامساً اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجئے، یہی دشنامی یعنی گستاخی لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے، جب تک ان کی صریح دشناموں یعنی کھلی گستاخیوں پر اطلاع نہ تھی، مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے سجن الصبوح میں بالآخر صفحہ 80 طبع اول پر یہی لکھا کہ حاش اللہ، ہزار بار حاش اللہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید گنگوہی و امبیٹھی اور ان کے اذناب دیوبندیوں کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدعت و ضلالت میں شک نہیں، اور امام الطائف اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمول بھی باقی نہ رہے۔ فإن الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں تمہیں اپنا دین و ایمان اور روز قیامت و حضور بارگاہ رحمن یاد دلا کر استفسار رہے کہ جس بندہ خدا کی دربار تکفیر، یہ شدید احتیاط، یہ جلیل تصریحات، اس پر تکفیر کا افطرا، کتنی بے حیائی، کیسی ظلم، کتنی گھنونی ناپاک بات، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ جو کچھ فرماتے ہیں قطعاً حق فرماتے ہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ مسلمانوں، یہ روشن واضح قاہر عبارت تمہارے پیش نظر ہیں، جنہیں چھپے ہوئے 10 اور بعض کو 17 اور تصنیف کو 19 سال ہوئے، اور ان دشناموں کی تکفیر تو اب 6 سال یعنی سن 1320 ہجری سے ہوئی ہے، جب سے المعتمد المستند چھپی۔ ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ و رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو۔ یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افطرا ہی رد نہیں کرتی، بلکہ صراحتاً صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا جب تک یقینی، قطعی، واضح، روشن جلی طور سے ان کا صریح کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا، جس میں اصلاً ہرگز کوئی گنجائش، کوئی تعویل نہ نکل سکی کہ آخر یہ بندہ خدا وہی تو ہے جو ان کے اکابر پر 70 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے، جب تک وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور احکام اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف محمول یعنی احتمال بھی باقی نہ رہے۔ یہ بندہ خدا وہی تو ہے جو خود ان دشنامیوں کی نسبت یعنی جب تک کہ ان کی دشنامیوں پر اطلاع یقینی نہ ہوئی تھی 78 وجہ سے بحکم فقہائے کرام لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی لکھ چکا تھا کہ ہزار بار حاش اللہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ جب کیا ان سے کوئی ملاپ تھا، اب رنجش ہو گئی، جب ان سے جائیداد کی کوئی شرکت نہ تھی، اب پیدا ہوئی، حاش اللہ۔ مسلمانوں کا علاقہ محبت و عداوت صرف محبت و عداوت خدا اور رسول ہے، جب تک ان دشنام دہوں یعنی گستاخوں سے دشنام صادر نہ ہوئی، جیسے تھانوی صاحب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب میں ان کی سخت گالی سن 1319 ہجری میں چھپی۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے، بلکہ ایک واقعہ وہ تھا کہ مجلس میلاد مبارک قیام میں شریک اہل اسلام ہوتے، یا اللہ و رسول کی جانب میں ان کی دشنام نہ دیکھی سنی تھی۔ اس وقت تک کلمہ گوئی کا پاس لازم تھا، غایت احتیاط سے کام لیا، حتیٰ کہ فقہائے کرام کے حکم سے طرح ان پر کفر لازم تھا، مگر احتیاطاً ان کا ساتھ نہ دیا اور متکلمین عظام کا مسلک اختیار کیا۔ جب صاف صریح انکار ضروریات دین و دشنام دہی رب العالمین و سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین آنکھ سے دیکھی، تو اب بے تکفیر چارہ نہ تھا کہ اکابر ائمہ دین کی تصریحیں سن چکے کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو ایسے کے معذب یعنی عذاب والا و کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔ اپنا اور اپنے دینی بھائیوں عوام اہل اسلام کا ایمان بچانا ضروری تھا، لا جرم حکم کفر دیا اور شائع کیا، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
4 مراحل کے بعد حق کی فتح مبین۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہہ دو کہ آیا حق اور مٹایا باطل، باطل کو ضرور مٹنا ہی تھا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کچھ جبر نہیں، حق راہ صاف جدا ہو گئی ہے گمراہی سے۔ یہاں 4 مرحلے تھے۔ ایک، جو کچھ ان دشنامیوں نے لکھا چھاپا ضرور وہ اللہ و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین و دشنام یعنی بے ادبی و گستاخی تھا۔ 2، اللہ و رسول جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ 3، جو انہیں کافر نہ کہے، جو ان کا پاس لحاظ رکھے، جو ان کی استادی یا رشتہ یا دوستی کا خیال کرے، وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، قیامت میں ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ 4، جو عذر و مکر جہال و زلال یعنی جاہل و گمراہ یہاں بیان کرتے ہیں، سب باطل و ناروا و پادر ہوا یعنی کمزور ہیں۔ یہ چاروں بحمد اللہ تعالی بر وجہ اعلیٰ واضح و روشن ہو گئے، جن کے ثبوت قرآن عظیم ہی کی آیات کریمہ نے دیے۔ اب ایک پہلو پر جنت و سعادت سرمدی، دوسری طرف شقاوت و جہنم ابدی ہے، جسے جو پسند آئے اختیار کرے، مگر اتنا سمجھ لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر زید و عمرو کا ساتھ دینے والا کبھی فلاح نہ پائے گا، باقی ہدایت رب العزت کے اختیار رہے۔ حسام الحرمین میں دیکھنے کی تلقین۔ بات بحمد اللہ تعالی ہر ذی علم مسلمان کے نزدیک اعلیٰ بدیہیات یعنی ظاہر روشن سے تھی، مگر ہمارے عوام بھائیوں کو مہریں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہر علماء کرام حرمین طیبین سے زائد کہاں کی ہوں گی؟ جہاں کے دین کا آغاز ہوا اور بحکم احادیث صحیحہ کبھی وہاں شیطان کا دورہ نہ ہوگا، لہٰذا اپنے عام بھائیوں کی زیادت اطمینان کو مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے علماء کرام و مفتیان عظام کے حضور فتویٰ پیش ہوا، جس میں خوبی و خوش اسلوبی و جوش دینی سے ان عمائد اسلام نے تصدیق فرمائی۔ بحمد اللہ تعالی کتب مستطاب حسام الحرمین علی منحر الکفر والمعین گرامی بھائیوں کے پیش نظر اور ہر صفحہ کے مقابل سلیس اردو میں اس کا ترجمہ مبین احکام و تصدیقات اعلام جلوہ گر۔ الہی اسلامی بھائیوں کو قبول حق کی توفیق عطا فرما اور ضد و نفسانیات یا تیرے اور تیرے حبیب کے مقابل زید و عمرو کی حمایت سے بچا، صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہات کا، آمین۔